وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالی گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے شمار لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں ہم نے اس مقدس رات کو رسم و رواج کی نظر کر دیا ہے۔ اس بابرکت رات کو ہم آتش بازی میں ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جھکنے کی رات ہے، یہ مبارک رات اللہ کے حضور رونے کی رات ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے نجات دے دوں، ہے کوئی مصیبت والا، ہے کوئی پریشانیوں والا جو مجھ سے پریشانیوں کا حل مانگے اور میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ اور یہ صدا پوری رات لگتی رہتی ہے۔ سوچو، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے وہ دربار کے دروازے کھول کر اعلان کر دے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں فوراً دیا جائے گا، تو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر قطاروں میں لگ کر سفارشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس، آسمانوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک خود ہمیں بلا رہا ہے، مگر ہم بے خبر سو رہے ہیں۔ یہ شب برات کی رات ہے، وہ مبارک رات جب زمین پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس رات جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اس رات اللہ کے حضور جھک کر اپنی قسمت کے فیصلے نہیں بدلوا سکتے؟ یہ تو وہ رات ہے جسے سنوارنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور ضائع کرنے والے ناکام ہوتے ہیں اور بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو میں اس بابرکت رات کے بارے میں کچھ خاص معلومات دوں گی۔ یہ وہ رات ہے جسے پوری کائنات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، ایک ایسی رات جس میں تاریخ کے بے شمار حیران کن اور عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات رونما ہوئے۔ اگر ہم آغاز انسانیت سے دیکھیں تو تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی شب برات میں قبول ہوئی۔ انہیں اسی رات میں زمین پر خلافت عطا کی گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے فیصلے کی رات بھی یہی تھی۔ جب پانی کے طوفان کا آغاز ہوا اور اللہ نے اپنی قدرت سے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا تو وہ رات بھی شب برات کی رات تھی۔ آگے بڑھیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رات آگ میں ڈالا گیا تو وہ رات بھی شب برات تھی، اور اس بابرکت رات کے صدقے اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم پر گلزار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی رات اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور بنی اسرائیل کے لیے فرعون کے ظلم سے نجات کا راستہ کھلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کا فرمان ملا۔ جس رات حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکمرانی کا اختیار دیا گیا وہ رات بھی شب برات تھی۔ اسی رات کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی رات بیماریوں سے شفا ملی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور یہ رات مزید عظمتیں سمیٹتی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ بھی
اسی رات پیش آیا، اور یہی وہ مبارک رات تھی جب دنیا کو وہ آخری نبی عطا کیا گیا جن کے آنے کی بشارت تمام آسمانی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ کی ہجرت کے فیصلے ہوئے، جب غزوہ بدر کا فیصلہ آسمانوں میں لکھا گیا، جب مکہ کی فتح کا وقت مقرر ہوا، یہ سب اسی رات کے فیصلے تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی اس رات مطلب شب برات میں وہی عظمت، وہی رحمتیں، وہی فیصلے اور وہی برکتیں موجود ہیں۔ ہر سال اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور اسی بابرکت رات کو اللہ کی عدالت لگتی ہے جہاں ہر بندے کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ سوچو یہ رات کتنی عظیم ہے اور ہم کتنی بے خبری میں اسے گزار دیتے ہیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے شب برات جیسی عظیم رات کو کھیل تماشے میں بدل دیا، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں، لیکن ہم اسے عید کی رات سمجھ کر عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے آتش بازی کرتے ہیں، شور و غوغا کرتے ہیں، گلیاں میدان جنگ کا منظر پیش کرتی ہیں، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ میری محترم بہنوں اور میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہمارا یہ طرز عمل مدینے والے نبی کو خوش کر رہا ہوگا؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیشہ سادگی، عبادت اور استغفار کی تلقین کی، لیکن بڑے ہی ارمان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارے وہ کریم آقا ہمیں اس حال میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس مقدس رات کو ضائع کر رہے ہیں، جب وہ اپنی امت کو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نافرمانیوں میں گم ہوتا دیکھتے ہوں گے تو ان کا دل کتنا دکھی ہوتا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی تصور کیا ہے کہ ہمارے نبی مدینے میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور بے قرار ہو کر کہہ رہے گے، ہائے میری امت، میں نے تو تمہیں نماز، استغفار، درود، توبہ اور اللہ سے لو لگانے کا درس دیا تھا، اور تم کھیل کود، آتش بازی، بازاروں کی رونقوں اور فضولیات میں لگ چکے ہو۔ اللہ کو منانا تھا مگر تم دنیا کو راضی کر رہے ہو۔ میری محترم بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، کیا ہم وہ امت نہیں جن سے میرے نبی کو محبت تھی؟ کیا ہمیں اپنے نبی کے آنسو نظر نہیں آتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مگر ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ زندگی میں کبھی فرصت ملے تو ہسپتالوں میں جا کر کسی مریض کو دیکھو جو ہسپتال کے بستر پر آخری سانسیں لے رہا ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو وہ مریض رو رو کر کہہ رہا ہوتا ہے، کاش مجھے وہ موقع مل جائے کہ میں ایک رات ہی صحیح سجدے میں گزار لوں، ایک رات ہی صحیح اپنے رب کو راضی کر لوں، مگر افسوس موت سے اسے مہلت نہیں دیتی۔ وہ مریض ہو کر یہ تمنا کر رہا ہے اور ہم صحت مند ہو کر بھی اس مبارک رات میں اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھو کیسی خاموشی ہے، کیسا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے ساتھ تھے، جو ہنستے تھے، بولتے تھے، جیتے تھے، آج وہ مٹی میں جا چکے ہیں اور ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ سوچو جب فرشتے ہمارے اعمال کا حساب کریں گے اور ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو کیا ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، ہم نے شب برات تیرے حضور جھک کر تجھے سجدے کر کے، تجھے راضی کر کے اپنی بخشش کروائی تھی؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا ہم اس رات کو ضائع کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے؟ خدا را میری بہنوں،
دنیا کے چند لمحوں کی خوشی ہمیشہ کی بربادی میں نہ بدل دینا، کیونکہ جو ایک رات بھی اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو لے کر گزار لے وہ آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اس بابرکت رات کو 5 عمل ضرور کرنا، کیونکہ یہ 5 عمل تمہاری نسلوں کو سنوار دیں گے، تمہاری تقدیر بدل دیں گے، تمہارے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دیں گے، تمہاری غربت کو جڑ سے ختم کر دیں گے، تمہاری دعاؤں کو وہ اثر عطا کریں گے جو کبھی رد نہیں ہوگا۔ یہ 5 عمل تمہاری زندگی میں وہ خوشحالی لے آئیں گے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے پرسکون رکھے گی، تمہیں وہ روشنی بخشیں گے جو کبھی بجھے گی نہیں، تمہارے لیے بخشش کے وہ دروازے کھولیں گے جو کبھی بند نہیں ہوں گے، اور وہ برکتیں نازل کریں گے جو کبھی کم نہیں ہوں گی۔ اب وہ عمل کون سے ہیں جو ہمیں ہر حال میں کرنے چاہیے؟ نمبر 1، توجہ سے سننا، توجہ طلب بات ہے پیاری بہنوں۔ پہلا جو عمل ہے، نمبر 1، توبہ اور استغفار کرنا۔ پہلا عمل توبہ اور استغفار ضرور کرنا۔ توبہ اور استغفار وہ طاقتور ہتھیار ہیں جو مٹی میں دبے نصیبوں کو چمکا دیتے ہیں، جو برے وقت کو اچھے وقت میں بدل دیتے ہیں، جو مایوسی کو امید میں اور زوال کو عروج میں بدل دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جب ایک بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو زمین و آسمان کے فیصلے اس کے حق میں بدلنے لگتے ہیں، اس کی بند قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایسی برکتیں اترتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ توبہ گناہوں کو صرف مٹاتی ہی نہیں بلکہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یہ دل کی وہ صفائی ہے جس کے بعد اللہ کی رحمت بے حساب برستی ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے برباد زندگیاں دوبارہ سنورتی ہیں۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ بارش کے بعد زمین کی مٹی خوشبو دینے لگتی ہے، حالانکہ یہ وہی مٹی تھی جو پہلے گرد اور دھول سے بھری ہوئی تھی۔ بس تھوڑی سی بارش نے مٹی کے اندر خوشبو ڈال دی۔ تو فرمایا بالکل ایسے ہی جب تمہارا دل گناہوں سے بوجھل ہو، جب تمہارے اعمال دھول میں گندے ہو چکے ہوں، تو توبہ کی جب بارش برستی ہے تو یہ بارش اس دھول کو دھو ڈالتی ہے اور تمہارا دل ایمان کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک گنہگار نوجوان کی توبہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ پیاری بہنوں، پرانے دور میں ایک نوجوان تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہر رات اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، نماز سے دور، ذکر سے غافل اور برائیوں میں مگن تھا۔ دنیا کی چمک دمک نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہوا تھا، دنیا کی چمک میں مگن تھا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی بس یہی ہے، جو دل چاہے وہی کرو، جو مزہ دے وہی صحیح ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے گناہ لکھے جا رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا جب سب کچھ بدل جائے گا۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق گھر سے باہر نکلا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ اچانک ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ رو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ کل تک ہمارے ساتھ تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اب نہ ہنس سکتا ہے اور نہ ہی تو یہ بول سکتا ہے۔ کون؟ مرنے والا۔ اور ایک بزرگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، لوگو موت برحق ہے، آج یہ گیا کل تم بھی جاؤ گے۔ لوگو موت برحق ہے، آج یہ گیا کل تم بھی جاؤ گے۔ جو آج زمین پر چل رہا ہے کل زمین کے نیچے ہوگا، جو آج اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھا ہے کل اسے 4 کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ رشتے۔ آج تم ہنستے ہو، کل تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی۔ آج تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے، کل یہی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ تم جس جسم کو سنوارتے ہو، جس کے پیچھے وقت لگاتے ہو، کل یہی جسم مٹی میں دفن ہوگا اور چند دنوں میں مٹی کا حصہ بن جائے گا۔ آج جو زبان تم
تم دنیا کے مزے لینے کے لیے چلاتے ہو، کل یہی زبان بند ہو جائے گی اور تمہارے اعمال بولیں گے۔ سوچو قبر میں اترنے کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا، کون تمہیں بچائے گا؟ ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست نہیں، کوئی نہیں، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آج توبہ کر لو، کل شاید موقع نہ ملے، کیونکہ جو وقت ایک بار گزر جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ بزرگ کی یہ باتیں سن کر اس نوجوان کے قدم زمین میں جم گئے، ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آج اگر میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ گنہگار نوجوان بوجھل قدموں سے گھر لوٹا، کمرے میں گیا، آئینہ دیکھا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا کہ یہ چہرہ جو آج جوان ہے، یہی چہرہ کل قبر کی مٹی میں ہوگا، اور قبر کی مٹی میں جا کر اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ یہ جو چہرہ آج جوان نظر آ رہا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے، کل کو یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا اور میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اے میرے بندے، زندگی کیسے گزار کر آیا ہے؟ تو میں اللہ کے سامنے کون سا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں شدید خوف پیدا ہوا اور وہ سجدے میں گر گیا، روتے روتے کہنے لگا، یا اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں پلٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ نوجوان روتا رہا، اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ وہی نوجوان جو کبھی نافرمان تھا آج اللہ کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ یہ اللہ کی محبت ہی تھی جس نے اسے گناہوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں ڈال دیا تھا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اور وہ گنہگاروں کو دھتکارتا نہیں بلکہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ اچانک واقعہ یاد آ گیا، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ کھول دے جسے دیکھ کر انسان کے گناہ بھی شرمندہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان تھا جو 20 سال تک اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، 20 سال تک گناہ کرتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، 20 سال تک سرکشی میں ڈوبتا رہا، 20 سال تک اس نے اپنے رب کو بھلا دیا، لیکن رب نے اسے نہ بھلایا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، جا میرے اس بندے کو میرا پیغام دے دے، اسے کہہ دے کہ اے نوجوان، 20 سال ہو گئے ہیں تجھے میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب تو بس کر، اب تو رک جا، اب تو شرم کر لے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس پہنچے، اسے اللہ کا پیغام دیا، اور جیسے ہی اس نوجوان نے وہ الفاظ سنے تو اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، دل کی دنیا ہل کر رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ چیخنے لگا، وہ کانپنے لگا، جیسے کوئی سویا ہوا شخص کسی زلزلے سے اچانک جاگ اٹھے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، پیغام کو سنتے ہی وہ نوجوان وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ نکلا، بے خودی کے عالم میں چلتا گیا، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ وہ سسک کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگا، رو کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تو ہمیشہ تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میں تو ہمیشہ تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ مانتا رہا۔ آج جب میں نے تیرا پیغام سنا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تیری رحمت کم ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں۔ اے میرے رب، اگر واقعی ایسا ہے، اگر تیرے پاس رحم کم ہو گیا ہے اور میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اگر تیرے خزانوں میں مغفرت کم ہو گئی ہے اور میری بدعمالیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اے اللہ، پھر مجھے تباہ کر دے، مجھے ختم کر دے، مجھے مٹا دے، اور اگر واقعی
تیری رحمت آج بھی وہی ہے۔ اگر آج بھی تیرا کرم میرے گناہوں سے زیادہ ہے، اگر آج بھی تو اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے، تو اے میرے رب، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ پھر میں تیری مغفرت کا سوالی ہوں، میں تیرے در پر جھک گیا ہوں۔ اگر تو بھی معاف نہیں کرے گا تو مجھے معاف کون کرے گا؟ اگر تو میری بخشش نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ نوجوان روتا رہا، بلکتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن اس کا اللہ خاموش نہیں تھا۔ وہ اللہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ جو ایک آنسو بہانے والے کو پوری دنیا کے بخشے جانے کے برابر معافی دے دیتا ہے، اس اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا، اے موسیٰ، جا میرے اس نوجوان کو میرا جواب دے، جا اسے کہہ دے، اے نوجوان، تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے، تو وہ نکلا جو میری رحمت پر پختہ یقین رکھتا تھا، وہ نکلا جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، تو وہ نکلا جو میری مغفرت کی امید سے آیا ہے، میرے پاس اپنی بخشش کی امید لے کر آیا ہے۔ جب ایک گنہگار میری رحمت کی دہلیز پر آ جاتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میں اسے دھتکار دوں، میں اسے بخشے بغیر چھوڑ دوں۔ جا میرے نوجوان کو خوشخبری دے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت میری بہنوں، یہ ہے میرے رب کی محبت۔ وہ گناہ ضرور دیکھتا ہے مگر دروازے بند نہیں کرتا، وہ نافرمانی جانتا ہے مگر دھتکارتا نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھٹک چکا ہے، مگر جب بندہ پلٹ کر آتا ہے تو میرا رب اپنی محبت سے اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ اللہ جو کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق تیرے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر میں تجھ سے راضی ہوں، اگر میں تجھ سے ناراض نہیں، تجھ سے راضی ہوں، تو تجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہی وہ اللہ ہے جو انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا بندہ لوٹے، کب اس کے دروازے پر آ کر کہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور جیسے ہی وہ کہہ دے تو اللہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو پیاری بہنوں، پہلا کام توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اس رات میں یہ عمل ضرور کرنا، اس بابرکت رات میں اس عمل کو کبھی بھی مت بھولنا، یہ عمل لازمی کرنا، توبہ، استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا۔ اب دوسرا عمل، نفل نماز پڑھنا۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک سجدہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے، ایک رکوع تمہاری نصیب کھول سکتا ہے، ایک آنسو تمہارے سارے گناہ دھو سکتا ہے۔ شب برات کی رات نفل نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مقدر کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہے ہو۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، جب وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے میری رحمت کی امید سے جھک رہے ہیں۔ اس رات جتنا ہو سکے نفل نمازیں پڑھو، اللہ کے حضور نفل رکعت نمازیں ادا کرو۔ فرض نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نفل نمازیں پڑھو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو تمہارے رزق میں برکت، تمہاری پریشانیوں میں سکون اور تمہاری زندگی میں خوشحالی لے کر آئے گی۔ سوچو، اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو، راستہ نہ مل رہا ہو اور اچانک اسے روشنی دکھائی دے جائے تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو شب برات میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر رحمت کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ اب تیسرا عمل، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زبان پر ایسی روشنی ہو جو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے کام آئے، تو اس رات قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، قرآن کے ساتھ دوستی لگا لو۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو زندگی کو روشنی بخشتا ہے، جو تمہاری دعاؤں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے تم اللہ سے خود بات کر رہے ہو، جیسے تم اللہ کی ہدایت کو اپنے دل میں اتار رہے ہو۔
کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی کے بغیر مچھلی مر جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن کے بغیر دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل اللہ کے کلام سے آباد ہو جائے، اس پر کبھی بھی غم اور بے سکونی غالب نہیں آتی۔ اس لیے اس بابرکت رات میں جتنا ممکن ہو قرآن پڑھو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو کامیاب بنا دے گا۔ اب چوتھا عمل جو آپ نے ضرور کرنا ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، بیماریاں ہیں، سب ختم ہو جائیں، تو اس رات صدقہ دو، کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، جو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھو، تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نے اپنی آخرت کے لیے روشنی کا انتظام کر لیا ہو۔ جو مال اللہ کے راستے میں دو گی وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس دیا جائے گا۔ ذرا تصور کرو کہ ایک گھڑا پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اگر اس میں سے پانی نکالتے جاؤ اور نیا پانی نہ ڈالو تو وہ جلد ہی خالی ہو جائے گا اور پھر پیاسے لبوں کو سیراب کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہیں تو نہ صرف یہ ہمیشہ بھرا رہے گا بلکہ دوسروں کی پیاس بھی بجھاتا رہے گا۔ یہی حال صدقہ اور خیرات کا ہے۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دوسروں کو عطا کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ بھر دیے جاتے ہیں، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے بھوکے کو کھانا کھلانے سے تمہاری روح کو سکون ملتا ہے، ویسے ہی صدقہ تمہارے دل کو روشنی اور تمہاری زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اس رات میں صدقہ ضرور کرنا۔ اب پانچواں عمل، غور سے سننا، والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری نصیب کو بدل سکتا ہے، جو تمہاری دعا کو فوراً قبول کروا سکتا ہے۔ شب برات کی رات والدین کے لیے دعا کرنا ایسا ہے جیسے تم جنت کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جو والدین کو خوش کرتا ہے اللہ اس کے راستے کی ہر رکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہوں تو درخت کتنا سرسبز ہو جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کی زندگی بھی سرسبز ہو جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس رات اپنے ماں باپ کے قریب جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں وہ ہتھیار ہیں جو تمہارے مقدر کو سنوار سکتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، اس کی حکمت اور برکت کیا ہے۔ شب برات وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اس رات کو عبادت اور استغفار کے ساتھ گزارنا نہایت فضیلت کا باعث ہے، مگر ایک اور اہم پہلو جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ نہ صرف محبت اور رحمت کو بڑھاتا ہے بلکہ اس سے شیطان کے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں،
یعنی وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو محفوظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکون دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی ایک بستر پر سوتے ہیں تو یہ ان کے درمیان محبت اور اعتماد کو مضبوط کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے اور ان کے رشتے میں برکت کو بڑھاتا ہے۔ اس سے ایک دوسرے کے دلوں میں قربت اور الفت پیدا ہوتی ہے اور ازدواجی تعلقات میں مزید خوشحالی آتی ہے۔ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے اور جب میاں بیوی ایک ساتھ ہوں تو اللہ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے۔